دیکھتے اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس سے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس خوبصورت عورت کا نقشہ حکیم صاحب کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی حکیم صاحب کا دل بے قابو ہو گیا۔ حکیم کے دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا۔ حکیم صاحب نے اس عورت کو ایک سائیڈ پہ کیا، کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عورت نے کہا جلدی بتائیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اب یہ تو نہیں بچ پائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو مجھ سے شادی کر۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے میں تجھ سے شادی کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھ سے شادی کرنے کی میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ شرط پوری کرتے ہو تو بس میں تمہاری ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ تیری جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ پہلے تو میرے شوہر کو زہر کا ٹیکا لگا، اسے مار دے، جب یہ مر جائے گا اس کے بعد میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ حکیم نے کہا یہ تو کام بھی آسان ہے۔ حکیم نے فوراً ہی زہر کا ٹیکا اٹھایا، مریض کو گاڑ دیا، مریض کو زہر کا ٹیکا لگا دیا۔ اس زہر کے ٹیکے نے مریض کی جان کو اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ مریض تڑپتا تڑپتا مر گیا، موت کی دبوچ میں چلا گیا۔ جب مریض مر گیا، جب شوہر مر گیا، اس کے مر جانے کے بعد خوبصورت بیوی نے کیا کیا، حکیم صاحب سے نکاح کر لیا، حکیم صاحب سے شادی کر لی۔ اب خوبصورت عورت کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حکیم بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کیونکہ حکیم کی بیوی دنیا جہان سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی۔ اب یہ خوبصورت عورت تھی کون، یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ عورت کون تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ایک دن حکیم کا جگری دوست تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، رات گزارنے کے لیے حکیم صاحب کے گھر آیا۔ حکیم اپنے دوست کو ملا کہ میرا جگری دوست آیا ہے، بیوی کو کہا کہ میرے دوست کے لیے جلدی کرو، کھانا تیار کرو۔ بیوی نے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد حکیم کسی مریض کو دیکھ رہے تھے کہ اس خوبصورت عورت نے کھانا اٹھایا، مہمان کے سامنے رکھا اور اپنے چہرے سے ایک بار پھر سے نقاب اٹھایا، پردہ ہٹایا۔ جیسے ہی اس مہمان نے خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل بھی بے قابو ہو گیا، اس کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ایک دم دل میں اس عورت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوا، ازدواجی زندگی گزارنے کا دل میں شوق پیدا ہوا۔ تو اس شخص نے اس عورت کو کہا کہ اگر تو مجھ سے شادی کر لے، یہ حکیم بڈھا ہے، یہ آج نہیں کل مر جائے گا، اور چند دنوں کے اندر اندر ہی یہ مر جائے گا، کیونکہ اتنا تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ دم نہیں جو میرے ہاتھوں میں دم ہے، حکیم کے بازوں میں وہ قوت نہیں ہے کیونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بازوں میں وہ طاقت نہیں جو میرے بازوں میں طاقت ہے، میں نوجوان ہوں، حسین و جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، تیری میری جوڑی بہت ہی خوبصورت لگے گی، کیوں نہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر خود کو بھی بیچنا پڑ گیا تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے اگر تو اس حکیم کو مار دے، اگر یہ حکیم مر گیا تو بس میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ اس نے حکیم کی دکان سے زہر کی گولی اٹھائی، زبردستی حکیم کو کھلا دی، حکیم صاحب تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ خوبصورت عورت نے اس مہمان کو کہا کہ اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مولوی کے پاس چلتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں، پھر خوبصورت زندگی گزاریں گے، بڑے مزے کے ساتھ پیار اور محبت والی زندگی گزاریں گے۔ جوان و توجہ طلب بات ہے، آخر یہ عورت ہے کون، آخر یہ خوبصورت ہے کون؟ جہاں بھی جاتی ہے بندے مرواتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے نفرتیں پیدا کرتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے دشمنی بڑھاتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے کدورتیں پیدا کرتی ہے، جدھر کو رخ کرتی ہے ادھر کے لوگ تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ادھر کے لوگ ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ عورت ہے کون؟ آگے چلی، حکیم کو زہر کی گولی کھلانے کے بعد
तड़पा तड़पा कर उसे मारने के बाद ये शख्स उसकी खूबसूरत बीवी को लेकर उस खूबसूरत बीवी की मर्जी के मुताबिक मौलवी साहिब के पास लेकर जा रहा था कि मौलवी साहिब से निकाह करवाता हूँ, फिर हम दोनों मजे की जिंदगी जिएंगे। खूबसूरत औरत के साथ, खूबसूरत बीवी के साथ खूबसूरत लम्हात गुजरेंगे बड़े मजे के साथ। जैसे ही ये मौलवी साहिब के पास पहुंचा, मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाया। जब कबूलियत की बारी आई तो उस खूबसूरत औरत ने अपने चेहरे से नकाब उठाया, चेहरे से पर्दा हटाया। जैसे ही मौलवी ने उस खूबसूरत औरत को देखा तो मौलवी के छक्के छूट गए, मौलवी भी बेहोश हो गया। एकदम मौलवी के दिल में शौक पैदा हुआ उसके साथ जिंदगी गुजारने का, खूबसूरत लम्हात गुजारने का। दिल ही दिल में कहने लगा, काश कि ये मेरी बीवी होती, काश कि मैं इसका दूल्हा होता, काश कि मैं इसके साथ जिंदगी गुजारता। मौलवी साहिब की नीयत बदल गई। मौलवी साहब ने कहा, ऐ खूबसूरत औरत, क्या तू मुझसे शादी करना चाहती है? मैं तो तेरे इस दूल्हे से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तालीम याफ्ता भी हूँ, मेरे पास पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो कायनात की तमाम खुशियां मुल्क खरीद कर तेरे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा। उस औरत ने कहा, मेरी एक शर्त है, शर्त वही है, अगर तू मेरे इस दूल्हे को मार दे तो मैं तुझसे शादी कर दूंगा। मौलवी ने क्या किया, फौरन ही तलवार उठाई, दूल्हे का सर तन से जुदा कर दिया, औरत के साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली। शादी करने के बाद खूबसूरत बीवी के साथ खूबसूरत लम्हात गुजरते चले जा रहे थे कि उधर से बादशाह को एक ऐसी मोहलिक बीमारी लगी, ऐसी मोहलिक बीमारी लगी कि बादशाह दिन ब दिन बीमार ही होता चला जा रहा था, दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा था। बड़े बड़े हकीम तबीब लोग आए बादशाह का इलाज मुआवजा करवाने के लिए, मगर सब बेसूद रहा। तो एक दिन किसी वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, दवाइयों के साथ साथ दुआ का होना भी जरूरी है, दम फूक का होना भी जरूरी है। हो सकता है दवाइयों से आपको शिफा नहीं मिली, अल्लाह ताला दुआ से आपको शिफा दे दे। क्यों ना मौलवी साहिब को बुलाकर हम दुआ करवा लेते हैं, दम फूका करवा लेते हैं। बादशाह ने कहा, जल्दी जाओ, मौलवी को लेकर आओ, हो सकता है वो दम फूका झाड़े, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। ये वजीर सुबह सवेरे घर से बाहर निकला, मौलवी साहिब का दरवाजा जा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से मौलवी साहिब बाहर निकले। कहा, मौलवी साहिब जल्दी जाइए बादशाह के दरवाजे पर, बादशाह जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है और आपको बुला रहा है, आप दुआ करें अल्लाह बादशाह को शिफा दे। ये सुनते ही मौलवी साहिब ने बादशाह की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे जैसे ही वजीर की नजर मौलवी की खूबसूरत बीवी के चेहरे पर पड़ी तो उसकी भी नीयत बदल गई, उसका दिल भी बेकाबू हो गया। खूबसूरत औरत का नक्शा एकदम आंखों में समा गया। कहने लगा, ऐ खूबसूरत परी, ऐ खूबसूरत शहजादी, ये 2 टक्के का मौलवी है, इसे क्या करोगी? यही तुम्हारा शोहर है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर ले, शाही महल में रखूंगा, शहजादी बनाकर रखूंगा। उसने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तू इस मौलवी को मार दे। आखिर ये है कौन सी बला, जिधर को जाती है बंदे मरवाती है, जिधर को जाती है एक दूसरे के सामने तलवार उठाने पर मजबूर कर देती है, एक दूसरे के सर कलम करने पर मजबूर करा देती है। आखिर ये है कौन सी बला, आगे जाकर बताता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। वजीर ने क्या किया, उधर से बादशाह को दम करने के बाद मौलवी अपने घर की तरफ आ रहा था तो वजीर ताक में था। जैसे ही मौलवी ने घर की दहलीज पर कदम रखा तो वजीर ने तलवार उठाई, मौलवी का सर तन से जुदा कर दिया, उसकी बीवी को लेकर शाही महल में दाखिल हुआ। शाही महल में दाखिल हुआ, हर एक की नजर इसकी बीवी पर, हर एक की नजर इस खूबसूरत औरत पर। अब जैसे ही बीमार बादशाह की नजर इस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नीयत भी खराब हो गई। जैसे ही बादशाह ने इस खूबसूरत औरत का चेहरा देखा, बस दिखता ही रह गया। इसके चेहरे से बादशाह की नजर हटती ही नहीं थी। बादशाह इस औरत को देखता हुआ अपने तख्त से उठा, पूछने लगा, तू किसकी बीवी है? कहा, मैं आपके वजीर की बीवी हूँ। कहा, इसी वजीर की बीवी? और इतनी खूबसूरत औरत, इससे पहले हुस्न मैंने देखा ही नहीं है। क्या कमाल हुस्न है, क्या कमाल खूबसूरती है कि चांद भी देखे शर्मा जाए। एकदम बादशाह की नीयत बदली, बादशाह के दिल में इस खूबसूरत औरत को अपनी बीवी बनाने का शौक पैदा हुआ, इसके साथ जिंदगी के 2-4 दिन गुजारने का शौक पैदा हुआ। बादशाह ने कहा, औरत अलहदगी में मेरी बात सुनो। दोनों अलहदगी में चले गए। बादशाह ने कहा, इस 2 टक्के के वजीर को क्या करोगी? तुम मुझसे शादी करो ना।
عورت نے کہا میری ایک شرط ہے، ابھی اور اسی وقت اگر اس وزیر کا سر تن سے جدا کر دو بس میں تمہاری ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی تلوار اٹھائی، سب کے سامنے اس عورت کے سامنے وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس عورت سے شادی کر لی۔ خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے بعد آج رات ان دونوں کی سہاگ رات تھی۔ اسے بھول گئی اپنی مرض، بھول گئی اپنی بیماری، بھول گئی اپنی کمزوری۔ خوبصورت عورت کو دیکھتے ہی وہ جوان ہو گیا، اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہی ایک بار پھر سے اس کے اندر کی جوانی رقص کرنے لگی۔ اسے بھول گئی اپنی بیماری۔ کمرہ تیار کیا گیا سہاگ رات کے لیے۔ قصہ مختصر جوانوں، اب بتانے لگا ہوں کہ وہ خوبصورت عورت اصل میں کون تھی، جو بندے مرواتی ہے، جو نفرتیں پھیلاتی ہے، جو کدورتیں پھیلاتی ہے، جو جدھر کو جاتی ہے ایک دوسرے کو مروانے پر مجبور کر دیتی ہے، ایک دوسرے کا سر قلم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا چہرہ تو خوبصورت ہے لیکن اس کا دل خوبصورت نہیں ہے۔ آخر یہ ہے کون سی بلا؟ اب بادشاہ اور اس کی خوبصورت بیوی دونوں اکٹھے سوئے ہوئے، تو بادشاہ نے پوچھ لیا اے حسن کی ملکہ شہزادی اپنا تعارف تو کرا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری زندگی اتنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے میں نے کروڑوں لوگوں کو مروایا ہے، ایک آپ رہ گئے تھے، آپ کو بھی مروانے آ گئے۔ ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھلی، کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تیری جرت کیسے ہوئی بادشاہ کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولنے کی؟ اس نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، میری عمر اتنی لمبی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کروڑوں سے بھی بڑھ کر لوگوں کو مروایا ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگی اجاڑی، کروڑوں لوگوں کی آخرت برباد کی، ایک آپ رہ گئے تھے، آپ کی آخرت برباد کرنے بھی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا او بلا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دنیا ہے، میرا نام دنیا ہے، جو میرے پیچھے بھاگتا ہے، جو میرے پیچھے بھاگا وہی مارا گیا، جو میرے پیچھے بھاگا وہی مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی دنیا تو اجڑی، اس کی آخرت بھی اجڑ گئی، جو میرے پیچھے بھاگا۔ میں دنیا ہوں، دھوکے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، فراڈ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دھنگا فساد کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، قتل و غارت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں دنیا ہوں، میں دھوکے کا گھر ہوں، میں مچھر کا پر ہوں، میں مکڑی کا جالا، میں غدار، میں مکار۔ اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ جوانوں اس دنیا کے کئی رنگ ہیں، ایک رنگ نہیں، اس دنیا کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں، مختلف چہروں سے یہ تمہارے سامنے آتی ہے، مختلف روپ دھار کے یہ تمہارے سامنے آتی ہے اور تمہیں ورغلاتی، تمہیں اپنے شکنجے میں دیتی۔ خدا را اس دنیا کی قید میں مت آنا، اس دنیا کے شکنجے میں مت آنا۔ تو فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے، جو دنیا سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، جو دنیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آج وہ مر رہا ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، آسمان دیکھتا بھی ہے، رو کر کہتا ہے او تیرا ستیہ ناس ہو، مجھے اتنا تو بتا دے کہ تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا، تو نے دنیا سے دھوکہ کیا یا دنیا نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں دنیا نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نہیں دنیا نے تجھے چھوڑا، تو نے دنیا کو کہاں چھوڑا؟ تو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا، اپنی آخرت برباد کرتا چلا جا رہا تھا۔ فرمایا جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، جب مرنے والے کا جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آسمان رو کر کہتا ہے اے ابن آدم، اے مرنے والے انسان، آج تو ایک ایسے سفر کو جا رہا ہے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آج تو ایک ایسے خوفناک گھر کے اندر جا رہا ہے جس کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، جس کے اندر بچھو ہی بچھو ہیں، جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گھر جس نے بڑوں بڑوں کو خوف زدہ کر دیا، بڑوں بڑوں کو ڈرا کے رکھ دیا، بڑوں بڑوں کو چیخو پکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو دو صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ پہلی صورت اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا۔ فرمایا جب انسان کو دفن کرتے ہیں،
اللہ اکبر. اس وقت آسمان بھی کہتا ہے, زمین بھی کہتی ہے. زمین کہتی ہے کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلا کرتا تھا. آسمان کہتا ہے کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے نیچے فخر کرتا تھا, غرور کرتا تھا, میں کرتا رہتا تھا. دولت کی آڑ میں آ کر, دولت کے گھمنڈ میں آ کر تو کہتا تھا میں ہوں, مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا تھا. وہ مرنے والے, وہ قبر کے اندر جانے والے, بتا تو صحیح آج تیرے اندر کی وہ میں کہاں چلی گئی؟ آج تیرے اندر کا وہ تکبر کہاں چلا گیا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا, حضرت ہر رکعت کے بعد ایک قیام ہے, ایک رکوع ہے, مگر سجدے دو کیوں ہیں؟ سجدے دو کیوں ہیں؟ رکوع ایک ہے, قیام ایک ہے, دو سجدے کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا دو سجدے اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو, پہلی مرتبہ سجدے میں جاتے ہو, جب تم اپنا قیمتی سر, قیمتی پیشانی خاک پر رکھتے ہو نا, تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم, تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے. منہا خلقناکم, تم اسی مٹی سے بنے ہو. اور جب تم دوسری مرتبہ سجدہ کرتے ہو, ایک مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد جب تم دوسری بار سجدہ کرتے ہو, اپنا قیمتی سر, اپنی قیمتی پیشانی خاک پر رکھتے ہو نا, تو وہی آیت آگے کی طرف بڑھتی ہوئی کہتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور اسی مٹی میں تم نے چلے جانا, اسی مٹی میں واپس چلے جاؤ گے. تو فرمایا پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے, دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے, اور دونوں سجدوں کے درمیان